رات کے پچھلے پہر جب بستی سو چکی تھی اور جنگل کی تاریکی زمین پر ایسے پھیلی تھی جیسے کوئی زخمی دیو اپنا سایہ گھسیٹ رہا ہو، ایک بوڑھا جادوگر اپنے ٹوٹے ہوئے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی رکھی تھی، وہ کھوپڑی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں مرنے والوں کی آخری سانسیں قید ہیں۔ جادوگر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھوپڑی کو اٹھایا۔ اس کے اندر دھیمی ہلچل شروع ہوئی، جیسے کوئی اندھیری ہوا خلا میں پھنس کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اس کے گرد ایک سرخ آگ بھڑک اٹھی، ایسی آگ جس کا نہ دھواں تھا نہ روشنی، صرف ایک بے آواز بھڑک تھی، جیسے خود جہنم نے اس لمحے لبیک کہا ہو۔ بوڑھا جادوگر جانتا تھا کہ یہ آگ حقیقی نہیں بلکہ روحانی تھی، مگر اس حقیقت نے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ کھوپڑی میں بند روح نے اچانک سرگوشی کی، میری قید توڑ ورنہ تو بھی میرے ساتھ جل جائے گا۔ جادوگر کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے دعا کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر زبان اس کے حلق میں جم گئی۔ آگ بلند ہوئی اور جادوگر کی بازوؤں کے گرد لپٹنے لگی۔ ہر شعلہ اس کی جلد کو نہیں جلا رہا تھا بلکہ یادیں جلا رہا تھا۔ وہ ہر غلطی، ہر گناہ اور ہر ظلم اس کے ذہن میں دوبارہ روشن کر رہی تھی۔ آخرکار کھوپڑی نے اپنی خالی آنکھوں کے سوراخوں سے ایک مدھم سرخ روشنی خارج کی۔ وہ روشنی دیکھ کر جادوگر نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز باہر نہ آئی۔ اس کی چیخ صرف اس کے جسم میں قید رہی، اسی طرح جیسے کھوپڑی میں روح قید تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ کھوپڑی کی دراڑوں سے ایک سایہ باہر نکلا، ایک بگڑا ہوا چہرہ، اپنی ہی موت کی یاد اپنے ساتھ لائے ہوئے۔ اس نے جادوگر کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، اب تیری باری ہے، میں آزاد ہوں۔ اگلی صبح لوگ جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں صرف ایک نئی کھوپڑی رکھی تھی اور اس کے گرد وہی سرخ آگ کی جھلسی ہوئی لکیر۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کھوپڑی میں کون سا خوف قید ہے اور کون اسے اگلی بار آزاد کرے گا۔